الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدعا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير
عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب له ونمد له من العذاب مدا كلا سنكتب ونمد له من العذاب مدا واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کے بیانات میں تذکرہ چل رہا ہے ایک مومن بندے کی ان کامیابیوں کا جس کے ملنے پر اسے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی بڑی بھرپور صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے. یہی وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایک صاحب ایمان کی زندگی کا جسے اس نے اللہ کی خاص مدد کے ساتھ عبور کرنا ہوتا ہے. جب اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسے ایمان والے کو اللہ کے قرب کے احساس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. وہ اپنے معبود کی موجودگی کا احساس ہر وقت بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے. لہذا اس وجہ سے وہ اپنے معبود کی نافرمانی نہیں کرنے کی جرأت نہیں کرتا. اس بنیاد پر کہ میرا پروردگار جو ہر لحظہ ہر لمحہ میرے ساتھ ساتھ ہے، میں اس کی موجودگی میں اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ بس جب یہ منزل حاصل ہوتی ہے تو پھر
زندگی کے تمام لمحات اللہ کی یاد سے عبارت ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی یاد سے عبارت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لمحات عبادت بن جاتے ہیں۔ بندگی ہی وہ دولت ہے جس کی بنیاد پر ایک صاحب ایمان کی دنیا کی زندگی بھی راحت و چین والی ہوتی ہے، اور اخروی زندگی تو یقیناً راحت و اطمینان کا باعث بن جائے گی۔ بندگی کے بغیر، اللہ کی خالص عبادت کے بغیر میں زندہ ہونے کے باوجود آسمانی کتابوں کی روشنی کے مطابق مردہ ہوتا ہوں۔ مجھے حقیقی زندگی تک آسمانی کتابوں کا علم پہنچاتا ہے۔ جب آسمانی کتابوں کا علم مجھے حاصل ہوتا ہے تو میں کائنات کے خالق اور مالک اللہ سے اپنا بندگی کا رشتہ قائم کر لیتا ہوں۔ میں اس کا بندہ بن جاتا ہوں اور وہ میرا معبود بن جاتا ہے۔ جب میں اس کا بندہ اور وہ میرا معبود بنتا ہے تو مجھے زندگی ملنے لگتی ہے، اور میں اپنے قول و عمل سے اپنے معبود کی سچائیوں کی دہائیاں دینے لگتا ہوں، اور اپنے معبود کی سچائیوں کی دہائیاں دیتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنے معبود کے سپرد کر دیتا ہوں۔ میری خوشیاں، میرے غم، میری تنگی، میری آسانی، میری صحت، میری بیماری، میرا نفع، میرا نقصان، میری کامیابی، میری ناکامی، میری دوستیاں، میری دشمنیاں، میری زندگی میں رکاوٹیں اور میری زندگی میں آسانیاں، ان سب کچھ کا کنٹرول، اس سب کچھ کا کنٹرول آسمانی کتابوں کا علم ملنے کے بعد میں اپنے اللہ کے سپرد کر کے اپنا آپ اپنے رب کی بندگی کے حوالے سے اتنا نمایاں کر دیتا ہوں
کہ میری زندگی کی خوشیاں بھی اللہ عبادت لکھنے لگتے ہیں اور میری زندگی میں غموں کو بھی اللہ عبادت لکھنے لگتے ہیں. میری حالت عسر کو بھی اللہ عبادت لکھنے لگتے ہیں اور حالت یسر آسانی کو بھی اللہ عبادت لکھنے لگتے ہیں. میری بیماری کو بھی عبادت لکھنے لگتے ہیں اور میری صحت کو بھی عبادت لکھنے لگتے ہیں. میری ناکامیوں کو بھی عبادت لکھنے لگتے ہیں، میری کامیابیوں کو بھی عبادت لکھنے لگتے ہیں. کتنی کامیابیاں ہیں ایک انسان کی بحیثیت انسان کہ وہ رہتا فرشوں پہ ہے، جسے اپنا معبود مانتا ہے وہ عرشوں پر مستوی ہونے کا دعوے دار. اور کتنی کامیابیاں ہیں کہ فرشوں پر رہنے والا عرشوں پر رہنے والے سے اتنا گہرا رشتہ وابستہ کر لے بن دیکھے کہ اسے اور کسی رشتے پر اعتماد نہ رہے. اسے فرشوں پر رہتے ہوئے عرشوں پر رہنے والے معبود کی نصرت و تائید پر اتنا کامل یقین ہو جائے کہ دیکھنے والے اور سننے والے ایسے بندے کو اللہ والا کہنے لگے. سبحان اللہ. دیکھنے والے اور سننے والے ایسے بندے کو اسے کسی کی پرواہ نہ ہو. اللہ کی پرواہ کے مقابلے میں اسے کسی کی پرواہ نہ ہو. اللہ کے محبوب کی پرواہ کے مقابلے میں اسے کسی کی پرواہ نہ ہو. اللہ کے حکموں کی تابعداری کی پرواہ کے مقابلے میں اسے کسی کی پرواہ نہ ہو. جتنا بڑے سے بڑا ظاہری نقصان ہو جائے دوسری طرف اس کے رب کی رضائیں حاصل ہونے کا مقام ہو تو وہ ظاہری نقصانوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. وہ اپنے رب کی رضاؤں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اس لیے کہ اسے اس بات پر کامل یقین ہوتا ہے کہ ظاہری نقصان یہ عقل کی اختراع ہے کہ یہ نقصان ہے. یہ کاہے کا نقصان ہے؟ جو کچھ لٹا رہا ہوں اللہ کے حکموں کے مقابلے میں یہ سب کچھ بھی تو میرا نہیں تھا، یہ میرے رب ہی کا تو دیا ہوا تھا جس نے پہلے دیا تھا. آج اس کے لٹنے کے بعد میرا کامل یقین ہے کہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ عزتوں والا رزق میرے دامن میں خود اتار دے. جنہیں اللہ والا کہتے ہیں انہیں قرآن مجید اولیاء اللہ کہتا ہے. انہیں قرآن مجید اللہ کے دوست کہتا ہے.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سنو لوگوں، اللہ کے بندوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا. اللہ کا معنی خبردار. سنیے اناؤنسمنٹ. سنو لوگوں، اللہ کے بندوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا. سنو لوگوں، اللہ کے بندوں کو کوئی غم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جی کیا مطلب؟ جی کیا مطلب؟ کیا اللہ والوں کی زندگی میں کوئی ناکامیاں نہیں ہوتی؟ سوال ہے. کیا اللہ والوں کی زندگی میں بھوک مسلط نہیں ہوتی؟ کیا اللہ والوں کی زندگی میں دشمنیاں موجود نہیں ہوتی؟ کیا اللہ والوں کی زندگی میں مالی تنگیاں ان کا راج نہیں ہوتا؟ نہیں 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 نہیں. اللہ والوں کی زندگی میں ساری تنگیاں موجود ہوتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جی ان کی زندگی میں تکلیفیں ہوتی ہیں. اللہ والوں کی زندگی میں جی مالی پریشانیاں ہوتی ہے. اللہ والوں کی زندگی میں جی رہائشوں کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں. اللہ والوں کی زندگی میں جی دوست و احباب کی طرف سے جی پریشانیاں ہو سکتی ہیں. اللہ والوں کی زندگی میں معیشت میں پریشانیاں ہو سکتی ہیں. اللہ والوں کی زندگی میں بیماری کی پریشانی ہو سکتی ہے. جی جی یہ ساری آزمائشیں، یہ سارے فتنے اللہ والوں کی زندگی میں ہوتے ہیں. لیکن ان فتنوں میں اللہ والوں کا ایمان اپنے رب کی رحمتوں پہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. یہ ہے لا خوف. جتنی آزمائش زیادہ ہونے لگتی ہے اتنا ایمان اور مضبوط ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ. جی اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس لیے کہ وہ اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں
کہ مشکلوں کو حل کرنے والا کون؟ اس لیے ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ وہ دعوے دار ہوتے ہیں حاجت مندیاں پوری کرنے والا اکیلا اللہ، حاجت روائی کرنے والا اکیلا اللہ، مشکلوں کو حل کرنے والا اکیلا اللہ، عزت دینے والا اکیلا اللہ، نفع دینے والا اکیلا اللہ، نقصان سے بچانے والا اکیلا اللہ، اولاد دینے والا اکیلا اللہ، جی برکتیں دینے والا اکیلا اللہ، کامیابیاں دینے والا اکیلا اللہ، ناکامیوں سے بچانے والا اکیلا اللہ۔ ان کو اس بات میں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے الذین آمنوا، ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اپنی زندگی کے فیصلوں میں، میرا کوئی اختیار نہیں، میرا کام ہے محنت کرنا، میرا کام ہے جستجو کرنا، میرا کام ہے کوشش کرنا، میرا کام ہے دوڑ لگانا، میرا کام ہے جد و جہد کرنا، میرا کام ہے مارے کھانا، میرا کام ہے دوڑے لگانا، میرا کام ہے کہ اپنی پوری کوشش کرتے رہنا، لیکن میں نتیجے کا ذمہ دار نہیں، نتیجے کا مالک اکیلا۔ اس لیے انہیں خوف کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تقوی کے حوالے سے بات سمجھاتا رہتا ہوں۔ اللہ کریم قرآنی فہم کو ہمارے دلوں میں مستقل ڈیرا لگانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، مشہور معنی وہ سنیے۔ اللہ والے کون ہے؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بگڑیاں بنانے والا، آمنو کا معنی یتقون تک چلتے ہیں، ذرا سارے اللہ کا نام بلند کیجیے۔ اللہ والے کون ہے؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مشکل کشا اکیلا، یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے کون ہے؟ یہ جن کا اعتقاد ہے کہ بگڑیاں بنانے والا ہمارا اللہ، عزت و ذلت کا مالک ہمارا اللہ، جی جن کا اعتقاد ہے کہ برکت دینے والا ہمارا اللہ، جن کا اعتقاد ہے کامیابی ناکامی کے فیصلے کرنے والا اکیلا اللہ، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اپنے اس اعتقاد کو، اپنے اس اعتقاد کو جو انہوں نے اپنے رب کی ربوبیت پہ قائم کیا ہوتا ہے، لا کانوا یتقون، وہ اپنے اس اعتقاد کو خراب نہیں ہونے دیتے۔ یتقون کا معنی وہ اپنے اس اعتقاد کو، اللہ کی ذات پہ یقین بھی کرتا ہوں اور بے یقینی بھی نظر آتی ہے، نا 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 نا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
وہ اپنے اس اعتقاد کو خراب نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ ہے. وہ اپنے اس اعتقاد میں جی کوئی کمی نہیں آنے دیتے. اپنے اس اعتقاد کو، اپنے اس یقین کو بچا بچا کے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. جی جمعۃ المبارک کے نمازی کچھ نئے چہرے بھی آج مجھے نظر آ رہے ہیں، چلیے وہ بھی سنیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ والے مذہبی داستانوں پہ اعتماد نہیں کرتے. اللہ والے مذہبی تاریخ پہ اعتماد نہیں کرتے. اللہ والے سنی سنی مذہبی باتوں پہ اعتماد نہیں کرتے. اللہ والے جی دنیا کے علم پہ اعتماد نہیں کرتے. اللہ والے جی برادری پہ اعتماد نہیں کرتے. اللہ والے اپنی کامیابیوں پہ اعتماد نہیں رکھتے. اللہ والے اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد نہیں رکھتے. اللہ والے اپنے آپ پہ اعتماد نہیں رکھتے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ انانیت کے کسی بھی پہلو سے اپنے دامن کو بچاتے رہتے ہیں. وہ تکبر کے کسی بھی پہلو سے اپنے دامن کو بچاتے رہتے ہیں. وہ غرور کے کسی بھی پہلو سے اپنے دامن کو بچاتے رہتے ہیں. جی وہ پڑھائی کے کسی بھی شائبے سے بچتے رہتے ہیں. جی وہ علم کے اونچے دعووں سے کسی بھی سطح پہ بچتے رہتے ہیں. وہ میں سے بچتے رہتے ہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اپنے اللہ پہ اپنے یقین کو قائم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. جی لہم البشرا، اللہ کرے ہم بھی ایسے ہی بن جائیں. لہم البشرا، بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے. لہم البشرا، بڑی خوشخبری ہے اللہ والوں کے لیے. کہاں اللہ خوشخبری ہے؟ جی جواب آیا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں. سبحان اللہ. ان کی زندگی میں، جی دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبریاں. وفی الآخرہ، اور اخروی زندگی میں ان کے لیے خوشخبریاں. لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی. سبحان اللہ. یہ عجیب تسلی ہے. لہم البشرا، توجہ رکھیے گا. آج تک میاں ولی دے لمبے لمبے جوان بھی پہ نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں جی سبحان اللہ. ہاں جی سبحان اللہ. لہم البشرا، کیسی عجیب بات ہے. کیسا مومن بندہ دنیا زیادہ ہو جائے تو مبارکبادیں دینے لگتا ہے ایک دوسرے کو. بڑی مبارک ہوئے جی، تھوڑی فیکٹری بڑھ گئی. بڑی مبارک ہو جی، آپ کا بیٹا یورپ میں چلا گیا. بڑی مبارک ہوئے جی،
تھوڑے پتر نے کاروبار جی بڑا تیز کر دیتا جی، بڑی مبارک ہوئے جی، تسی مقدمہ زمینوں تے جت لیا، بڑی مبارک ہوئے جی، تسی کارخانہ بنا لیا، بڑی مبارک ہو جی، آپ کو غیر ملکی شہریت مل گئی، بڑی مبارک ہو جی، آپ کی دکان چل پڑی۔ اور نا 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 نا، مومن بندہ جی دنیا کی کامیابیوں کو بشارت اور مبارک نہیں سمجھتا، اللہ والے دنیا کی کامیابیوں کو جی مبارک اور بشارت نہیں سمجھتے، نا 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 جی لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اللہ والے دنیا کی کامیابیوں پہ ایک دوسرے کو ایسی مبارکبادیں نہیں دیتے کہ جن سے اللہ کی ناراضگی جنم لینے لگے، نا 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 نا، وہ ایک دوسرے کو جی وحی کے علم کے حصول پر مبارکباد دیتے ہیں، او میاں تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ نے قرآن کا علم دے دیا۔ تھوڑے اگے ہو جاؤ، نعرے مارنے نے پچھوں یونس صاحب تسے بڑی جگہ تے آ جاؤ، مینوں کہڑے ویلے دی فکر لگی سی۔ ہاں جی سبحان اللہ، ساتھی کو بیٹھنے دیں۔ اللہ اللہ، توجہ ہے جی؟ ہاں جی توجہ۔ اللہ لہم البشرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کتنی غلط فہمی ہے، توجہ ایک طرف میری نگاہ چلی گئی قرآن مجید کی آیت کریمہ، کتنی غلط فہمی ہے، میں دنیا کی کامیابیوں کو عزت سمجھنے لگ جاؤں، اتنی بڑی ایک صاحب ایمان کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نا 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 نا، کوٹھیاں مل جانا عزت کی بات نہیں، کاریں مل جانا عزت کی بات نہیں، جاگیریں مل جانا عزت کی بات نہیں، بیٹوں کا دنیا کی ڈگریاں لے لینا، یہ قرآن مجید ہے، میں عرض کرنے لگا وہ آیت، یہ کوئی عزت کی بات نہیں ایک مومن کے لیے۔ ہاں ایمان کی دولت ہو پھر یہ ساری چیزیں اس ایمانی عزت کے تابع ہو کر عزت کا سبب بننے لگتی ہیں۔ جی جی اللہ اللہ، جی سنیے گا لوگوں سنیے گا، جی جی دنیا مل جانا، اس کی کثرت کا مل جانا یہ کوئی عزت کی بات نہیں۔ جی جس کو دنیا مل گئی وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو عزت دے دی گئی، اقتدار کا مل جانا باعث عزت نہیں، وزارت کا مل جانا باعث عزت نہیں، دولت کا مل جانا باعث عزت نہیں، جی جاگیروں کو مل جانا باعث عزت نہیں۔ اللہ 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 اللہ، جی برادری میں اونچی پگڑی کا مل جانا یہ باعث عزت نہیں، اپنے دیہات کی چودراہٹ مل جانا یہ کوئی باعث عزت بات نہیں، یہ اپنے شہر کی سیاست میں بڑائی مل جانا یہ کوئی عزت کی بات نہیں، کسی ملک کی حکمرانی مل جانا یہ کوئی عزت کی بات نہیں۔ نا 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 نا، سنو لوگو سنو لوگو سنو لوگو، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ سبحان اللہ، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اے جھلیا عزت لین ٹریا ہویا ہے انہیں چودھریاں کولوں، انہوں نے کوئی نہیں عزت دنیا، یہ تو آپ عزتوں کے بھوکے ہیں۔ او میاں
برادری سے چلا ہے عزتیں لینے، جی محلے والوں سے چلا ہے عزتیں لینے، جی چلا ہے جی اپنے دوستوں سے عزتیں لینے، دولت مندوں سے عزتیں لینے۔ نا 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 نا، کوئی دولت مند عزتیں نہیں دے سکتا، کوئی ڈگری والا کسی دوسرے کو عزتیں نہیں دے سکتا، کوئی جی سرمایہ والا کسی دوسرے کو عزت، وہ تو آپ بھوکا ہے، وہ تو وہ بولو، وہ تو جی وہ تو آپ بھوکا ہے، بھوکے گلو منگے گا تنو کی لے پڑا ہے۔ نو نا 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 نا، کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ کا مالک اکیلا کون؟ جی سنیے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزتیں لینا چاہتا ہے اس کو عزتیں ملیں گی تو اللہ کے دربار سے۔ عزتیں کہاں سے ملیں گی؟ اس لیے کہ عزتوں کا مالک اکیلا، سارے بولیے کون؟ عزتیں لینا چاہتا ہے تو اپنے رب کے سامنے جھک جا، عزتیں لینا چاہتا ہے سجدوں میں گر جا، عزتیں لینا چاہتا ہے عبادت میں لگ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے رب کے حکموں کی فرما برداری میں لگ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے وہی کی تابعداری میں لگ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے حرام سے بچ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے حلال پہ قانے ہو جا، عزتیں لینا چاہتا ہے بے حیائی سے بچ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے جی ظلم و زیادتی سے بچ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے تو جھوٹ سے بچ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے جی تو ناانصافی سے بچ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے تو مخلوق کے ساتھ جی زیادتیوں سے بچ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے تو فساد سے بچ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے تو مخلوق میں فتنہ پھیلانے سے بچ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے تو غیر اللہ کی نظر و نیاز سے بچ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے تو مخلوق سے سوال کرنے سے بچ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے تو قبروں کی پوجا سے بچ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے تو جی سورج چاند کی پکاروں سے بچ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے تو ما فوق الاسباب من دون اللہ کی پکاروں سے بچ جا، عزتیں لینا چاہتا ہے تو ہر لہجہ ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں لگ جا۔ اللہ آج کو سجدے پر سے بہت ہی اللہ دی قرآن دا عاشق کوئی کتاب دا عاشق بیٹھے ہیں بھائی، چھپ کے کدھر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ، یہ تو بنیادی باتیں ہیں جو آپ سب کی دل اور دماغ میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، من کان یرید العزت، اس پہ بہت ساری آیات سامنے آ گئی، اب ساری بیان نہیں میں کر سکتا، ایک بڑا مشہور مقام ہے وہ سن لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع والذین یمکرون السیئات والذین، اللہ قرآن کی سمجھ مجھے بھی اور آپ کو بھی عطا فرمائے، یہی روشنی ہے اصل میں، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، چلاکیاں کرنے والا
यमकुरून अस्सय्यात, अल्लाह के हुक्मों के मुकाबले में चालाकियां दिखाने वाला। यमकुरून अस्सय्यात, अल्लाह के हुक्मों के मुकाबले में मुदाहनत करने वाला है। जी तवज्जो है, और तवज्जो है भाई। अल्लाह के हुक्मों के मुकाबले में मुदाहनत करने वाला, अपने दुनियावी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कुरान की आयतों में मुदाहनत करने वाला, जी मकर करने वाला, जी चालाकियां करने वाला, जी पैगंबरों की ताबेदारी के मुकाबले में हवस परस्ती करने वाला, अकल के घोड़े पे सवार होने वाला। वल्लज़ीना यमकुरून अस्सय्यात लहुम अज़ाबुन शदीद व मक्रु उलाइका हुवा यबूर। उनके लिए वो बच नहीं सकते। याद रखें, अल्लाह के हुक्मों के मुकाबले में, पाकीज़ा कलिमात के मुकाबले में बकबक करते रहे और फिर बच भी जाए। ना 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 ना, यमकुरून अस्सय्यात लहुम अज़ाबुन शदीदुन, उनके लिए बड़ा सख्त अज़ाब है, उनके लिए बड़ा सख्त अज़ाब है। व मक्र उलाइका हुवा यबूर, और उनकी चालाकियां बेकार जाएगी, बेकार जाएगी। क्यों मेरा अल्लाह? अजी वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ इल्ला बिइल्मिही वमा युअम्मरु मिन मुअम्मर वला युनक़सु मिन उमरिही इल्ला फी किताब इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कैसी कैसी चालाकियां, कैसे मकर, तुम तो कुछ भी नहीं। सुनो 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 सुनो, वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन, अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से बनाया, यानी आदम की तख्लीक, यानी तुम्हारे बाबा जान हजरत आदम की तख्लीक। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन, ये उसने तुम्हें मट्टी से बनाया। सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, फिर तुम्हें पानी के कतरे से बनाया। सुम्मा जअलकुम अज़वाजा, फिर तुम्हारे जोड़े बनाए। वमा तहमिल, ये सारे मराहिल तुम्हारे रब ने किए हैं, और आज जिसने तुम्हें बनाया है उसको चक्कर देने की कोशिश करते हैं। उसको काहे का चक्कर, उसको काहे का फरेब। ना 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 ना, वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ इल्ला बिइल्मी, कोई भी मादा इंसानों में हो, जानवरों में हो, परिंदों में हो, कीड़ों में हो, मा तहमिलु मिन उन्सा, जितनी मादाएं हैं इस कायनात में जिनके पेट से आगे नस्लें चलती हैं, उनके बारे में कहा तुम्हें बनाया भी उसने है, और तुम्हारी नस्लों को चलाने का इल्म भी किसी और के पास नहीं है। जब भी कोई मादा हमल में होती है तो वो अल्लाह के इल्मों में होती है, और किसी का इल्म नहीं होता। जी जी, वमा तहमिलु मिन उन्सा, कोई मादा जी हमल नहीं उठा सकती। ना 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 ना, वला तज़उ, और नहीं वो हमल वज़ा भी नहीं कर सकती, वो अपने हमल को उतार भी नहीं सकती। इल्ला बिइल्मी, फिर तुम्हें
کس بات کا مان اور کس بات کا گمنڈ ہو گیا. ناجنا 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 ناجنا، مان لو لوگوں مان لو، عزتیں مجھے وہیں سے مل سکتی ہیں جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے، یہ من کان یرید العزت کا تتمہ ہے. نہیں، مجھے عزتیں اسی سے مل سکتی ہیں جس نے مجھے پیدا کیا، عزتیں اسی سے مل سکتی ہیں جو میری ہر حالت کا علم رکھنے والا. مجھے عزتیں اسی سے مل سکتی ہیں جس نے ماں کے پیٹ میں میری ضرورتوں کو پورا کیا. جو میری ضرورتیں کب سے پوری کر رہا ہے اس سے میری بات بنے گی، کسی اور سے کیسے؟ اللہ 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 اللہ. جی میں جب کسی بندے کو عزت دینے کا فیصلہ کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، میں جب کسی بندے کو عزت دینے کا، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں ختم کرنے لگا ہوں، میں جب کسی بندے کو عزت دینے کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس بندے کو میں اللہ وہ سینہ دے دیتا ہوں جس میں میں اللہ اپنی وحی کا علم اتار دیتا ہوں. اس بندے کو میں اپنے نبیوں کی سچی تابعداری کی عظیم دولت دے دیتا ہوں. جس بندے کو میں اللہ اپنی توحید کی معرفت دے دوں اور جسے میں نبیوں کی تابعداری کا شرف عظیم دے دوں، اس بندے کو میں عزتیں دیتا ہوں. انہیں مومن کہتے ہیں اللہ قرآن میں. اللہ والے، جہاں سے میں نے بات چلائی تھی، انہیں قرآن میں اللہ کہتے ہیں یہ اللہ والے ہیں، یہ مومن ہیں. سبحان اللہ. للہ العزت ولرسولہ، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. بڑا سخت انجام بیان ہوا، بڑی سختی ہے اس جملے میں، ولكن المنافقین لا يعلمون. جی للہ العزت ولرسولہ والمؤمنین، عزتوں کا مالک اللہ، اس نے عزتیں دے دی ہے اپنے رسولوں کو، وللمؤمنین، اور اس نے عزتیں دے دی ہیں اللہ والوں کو، اور اس نے عزتیں دے دی ہیں پیغمبروں کے دعوے داروں کو، اس نے عزتیں دے دی ہیں پیغمبر کے فرما برداروں کو. اللہ 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 اللہ. جی جی عزتیں کیسی مل گئی کہ یتیم کو اللہ نے اپنی کتاب قرآن دے کے ساری کائنات کا سید بنا دیا. ہے کسی کے پاس اتنی عزت اس کائنات میں جتنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے اللہ کی جناب سے؟ اللہ اللہ. نا 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 نا. دیکھو تو نہیں، مکے کا یتیم ہے، میں اللہ نے قرآن دے دیا، اور قرآن دینے کے بعد میں اللہ نے اعلان کر دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. او میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات تو پرانی ہے جو لوگ کر رہے تھے کہ معبود اللہ ہے، بات تو قدیم ہے جو لوگ کر رہے تھے کہ معبود، بولیے معبود، یہ تو پرانی بات تھی، یہ چلی آ رہی تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بات تو پرانی ہے جو ابراہیم کرتے آ رہے تھے کہ معبود اللہ، جی بات تو پرانی ہے جو موسیٰ کرتے آ رہے تھے کہ معبود اکیلا۔ بولیے، آپ کو بتاؤں عزتوں کا مقام کیا ہے؟ اچھا یہ ذرا سوچ کر جواب دیجئے کہ ہر زمانے میں جو انسانی بستیوں میں اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، وہ کیا پیغمبروں سے پڑھ کر بھی کوئی اور معزز ہوتا ہے؟ اور پیغمبروں سے بڑھ کر کسی اور فرد کی عزت ہوتی ہے؟ سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ ہے، تھوڑی سی مناسبت میری اس گفتگو سے مجھے مل جائے گی، وہاں سے چلیے وہاں پہلے چلے، پھر میں یہاں واپس پلٹتا ہوں۔ سبحان اللہ، وقت زیادہ ہو گیا، آج والد گرامی بھی سفر پہ ہیں، اللہ ان کا سفر خیر و عافیت والا کرے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم یہاں اپنی برادریوں پہ اتراتے رہتے ہو، میں فلاں برادری والا، سبحان اللہ، جی اتراتے رہتے ہو، میں فلاں برادری والا۔ اب یہاں پھنس گیا تو کافی وقت لگے گا، مان لیجئے لوگ اتراتے ہیں، لوگ جی اللہ میں فلاں برادری والا، میں فلاں قبیلے والا۔ مجھے کل ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے دیہاتوں میں یہ جو چھوٹی سمجھے جانے والی قومیں ہیں، ذمہ دار جنہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ نے تو کسی کو چھوٹا اور بڑا نہیں کیا، اللہ نے تو کسی برادری کو بڑا اور چھوٹا، تو ذمہ دار جن کو چھوٹا سمجھتے ہیں ان کو ان کی برادریوں کے ناموں سے بلاتے ہیں۔ اوہو یہ جہالت کی باتیں، یہ انانیت کی باتیں، یہ ضد بازی کی باتیں، یہ انانیت کی باتیں، یہ میں اللہ نے نہیں سکھائی، یہ شیطان کا سکھایا ہوا بات ہے، شیطان کی سکھائی ہوئی بات ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے بنایا تمہیں ایک مرد اور عورت سے، خلقناکم من ذکر وانثى، تم سب کا باپ اور ماں، ہم نے آدم و حوا کو بنایا، ہم سب کا باپ اور ماں ہم نے
آدم اور حوا کو بنایا، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہارے گروہوں کو بنایا، وقبائل، اور تمہارے قبیلوں کو بنایا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کرنے لگو، ایک دوسرے کو پہچاننے لگو۔ اللہ اللہ، یہ قبیلے اور یہ گروہ ہم نے شناخت کے لیے بنائے ہیں، عزت و ذلت کے فیصلوں کے لیے نہیں بنائے، نا 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 نا، بڑے اور چھوٹے کی تقسیم کے لیے ہم نے نہیں بنائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جی تم میں سے عزتوں والا وہ ہے جس نے اپنے اللہ پہ اپنے اعتقاد کی خرابی سے اپنے آپ کو بچایا۔ تقویٰ کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ میرا مالک و مختار ہے، اس کے خلاف زندگی نہ گزرے، اس اعتقاد کو بچاؤں، اس کا نام تقویٰ۔ اور میں نے کئی جمعوں میں اللہ کی توفیق سے یہ بات واضح کی، اب میں اس پہ وقت نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ میرا کہ تقوی کا معنی ہے قرآن کا علم۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ اگر علم القرآن یعنی وہ روشنی جو قرآن نے میرے پاس مجھے بھیجی ہے، میں اگر اس روشنی سے محروم ہوں تو پھر تقوی میرے دامن میں ہرگز نہیں ہے۔ نا 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 نا، جی آؤ دیکھو میں نے عزتوں سے نوازا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین۔ اور لہم البشریٰ اگر یاد ہو تو پھر یہاں سمجھ آئے گی بات جو میں نے ابتداءً الا ان اولیاء اللہ میں پڑھا۔ جی اللہ والوں کے لیے خوشخبری ہے، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، اللہ والوں کے لیے حیات دنیاویہ میں خوشخبری ہے۔ اللہ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اس خوشخبری کو بھی قرآن نے تفسیر کی۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کے لیے خوشخبری ہے کیا جی؟ اجی بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ جی میرا محبوب اللہ والے بندوں کو، مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان پہ اللہ نے سب سے بڑا فضل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں جی، ان پہ اللہ نے سب سے اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ نے یہ فضل کر دیا کہ اللہ نے ایمان والوں کو قرآن کا علم دے دیا اور محمد عربی کی سچی غلامی دے دی۔ جس بندے کو یہ دو دولتیں مل جائیں اس پہ اللہ کہتے ہیں بہت بڑا فضل ہو گیا۔ جی بات تو قدیم ہے جو کرنے والے کر رہے تھے کہ معبود اکیلا اللہ، لیکن میں اللہ نے جب عزت حتمی طور پہ اپنے بندے کو دینے کا فیصلہ کیا تو میں نے قدیم بات کو محمد کی زبان سے اتنے حسن سے تعبیر کروایا۔ جی میں نے جب محمد عربی کو وہ توحید کی قدیم بات جب ان کی زبان سے نکلی تو میں نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان، وہ بات جو
اپنی قدامت میں جانی پہچانی تھی کہ معبود اکیلا اللہ، وہ بات اپنی معراج پہ نہیں پہنچ سکی جس دن میں نے اپنا قرآن مکے کے یتیم کو دیا اور اس کی زبان سے وہ قدیم بات ایسے خوبصورت اسلوب میں بیان کی گئی کہ میں اللہ نے اعلان کر دیا آج کے بعد میں مکے کے یتیم کو اپنی توحید کا گواہ شمار کرتا ہوں۔ میری توحید کے مقدمے کا پہلا اور آخری گواہ میں نے قرآن کے قاری کو بنا دیا ہے۔ جی جی کہہ دیجئے میرا پیغمبر، کہہ دیجئے میرا پیغمبر، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سنا دیجئے لوگوں کو، لوگوں میری نماز، لوگوں میری قربانی، لوگوں میری زندگی، لوگوں میری موت للہ، اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ کون اللہ؟ لا شریک لہ وبذالک امرت، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی سچائی کو سنانے کا حکم میرے اللہ نے مجھے دے رکھا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور جب میں اس توحید کی عظیم سچائی کو سنانے کے فریضے کو انجام دوں تو میرا نمبر تمام مسلمانوں میں اول نمبر بنتا ہے۔